بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت ایمان کا تیسرا تقاضا۔ دولت ایمان کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں سے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے ان سے بہت زیادہ بچتے رہیں۔ ان میں سے دو چیزیں خاص قابل توجہ ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا پس وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ ایسا بندہ کافر نہیں ہوتا، مگر محدثین اعظام نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ نمبر 2، بد نظری۔ جن چیزوں سے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے ان میں سے دوسری چیز ہے بد نظری۔ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں کہ بد نظری کس قدر سنگین جرم ہے جو ایمان کی عظیم دولت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ مصر میں ایک آدمی مسجد کے برابر میں رہتا تھا اور پابندی سے اذان دیتا اور جماعت میں شرکت کرتا رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر عبادت اور اطاعت کی رونق بھی تھی۔ اتفاق سے ایک دن وہ اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا تو قریب میں ایک عیسائی آدمی کی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی، جس کو دیکھتے ہی وہ دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اذان چھوڑ کر وہیں سے سیدھے اس کے مکان میں پہنچا۔ لڑکی نے اس کو دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میرے گھر میں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا، میں تجھے اپنا بنانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ تیرے حسن و جمال پر فریفتہ ہو چکا ہوں۔ لڑکی نے کہا، میں نے کوئی تہمت والا کام نہیں کیا۔ اس آدمی نے پیشکش کی کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، تو مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، میرا باپ اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے کہا، میں خود ہی عیسائی بن جاتا ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا۔ ابھی وہ دن پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ شخص گھر میں رہتے ہوئے کسی کام سے چھت پر
چڑھا اور وہاں سے گر پڑا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، دین بھی گیا اور لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی۔ دولت ایمان کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں سے ایمان بوسیدہ اور خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بچنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایمان کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے؟ چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں وہ چیزیں بتلا دیتا ہوں۔ پہلی چیز غصہ۔ ایمان میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والی چیز غصے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، مجھے وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی بار یہی درخواست کی، آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ بہت ابن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا، یعنی جس کو ہم لوگ ایلوویرا کہتے ہیں، ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ دوسری چیز ظلم ہے۔ ایمان کو بوسیدہ کرنے والی دوسری چیز ظلم ہے۔ مشکات شریف میں حضرت اوس ابن شرحبیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ وہ اس کو تقویت پہنچائے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان کو بوسیدہ کرنے والی تیسری چیز بد کلامی ہے، یعنی جھوٹ، تانا زنی، فحش کلامی وغیرہ۔ ان برائیوں سے ایمان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں چیز زنا، شراب نوشی، لوٹ مار اور چوری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جس وقت چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ شراب پیتا ہے تو شراب نوشی کے وقت، شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب لوٹنے والا لوٹتا ہے تو وہ لوٹنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، جبکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ پس تم بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ آٹھویں چیز قتل ناحق۔ ایمان کو بوسیدہ کرنے والی آٹھویں چیز ہے قتل ناحق۔ یہ سنگین جرم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے سب مل کر ایک مسلمان کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اتنے جلال میں ہوں گے کہ ان سب کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے اور اسے کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے زوال اور ختم ہو جانے سے بڑھ کر ہے۔ ایمان کو بوسیدہ کرنے والی نویں چیز ہے نفاق۔ نفاق باطن میں سرایت کرنے والا ایک خفیہ مرض ہے، خفیہ بیماری ہے۔ نفاق در حقیقت انسان کے ظاہر اور باطن کے باہمی اختلاف کو کہتے ہیں۔ نفاق ہر زمانے کا ایک خطرناک مرض ہے۔ نفاق سے انسان کا نور بصیرت سلب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کو اس سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ایک برائی نہیں بلکہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ محترم ناظرین کرام،
اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص یعنی پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی یہ خصلت ہے، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دیں۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے وعدہ کرے تو عہد کو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو جھگڑے میں گالی گلوچ پر اتر آئے۔ 5واں تقاضا، دولت ایمان کا 5واں تقاضا ہے کہ جن چیزوں سے ایمان میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے ان چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے ایمان میں زینت اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے؟ چند چیزیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی چیز ایمان میں حسن پیدا کرنے والی چیز ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام، خصوصاً وہ دعائیں جن میں ایمان پر ثابت قدمی کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ ایمان میں حسن پیدا کرنے والی دوسری چیز ہے مسواک کا اہتمام۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے اور نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ اور یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسواک میں 70 فوائد ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ایمان میں حسن پیدا کرنے والی تیسری چیز ہے اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے حسن خاتمہ کی طرف۔ ایمان میں حسن پیدا کرنے والی چوتھی چیز ہے نماز کی محافظت کرنا اور باجماعت نماز ادا کرنا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، یعنی نماز کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز پر محافظت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نماز ایمان کے نور کی زیادتی کا سبب اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی، نیز قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو آدمی نماز پر محافظت نہیں کرتا تو اس کے لیے نماز نہ ایمان کے نور کی زیادتی کا سبب بنے گی، نہ کمال ایمان کی دلیل، اور نہ قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی، بلکہ ایسا آدمی قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ایمان میں حسن پیدا کرنے والی 5ویں چیز ہے موت کی یاد، اور 6ٹھی چیز ہے تلاوت کلام اللہ شریف۔
مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، ان میں چمک کس طرح آتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ معلوم ہوا کہ موت کی یاد اور تلاوت کلام اللہ سے جب دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا تو خود بخود ایمان میں حسن پیدا ہوگا۔ ایمان میں حسن پیدا کرنے والی ساتویں چیز ہے کلمہ طیبہ کی کثرت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پیٹ میں ایمان اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے پرانا کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پس تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو از سر نو تازہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی ایمان کو نیا کرتے رہا کرو۔ پوچھا گیا، اللہ کے نبی، ہم اپنے ایمان کی کیسے تجدید کیا کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ایمان میں حسن پیدا کرنے والی آٹھویں چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔